سال نو کے آغاز پر پاکستان کی تاریخی سفارتی کامیابی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پر بحث۔ ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیو یارک پہنچ گئے۔ شاہ محمود سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات بھی کریں گے۔ چین کا کشمیر پر موقف بالکل واضح ہے۔ مسئلہ کشمیر پر آج سلامتی کونسل میں بحث ہوئی۔ کشمیر کی زمینی صورتحال پر غور کیا گیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کی مسئلہ کشمیر پر توجہ دلانے کے لیے خطوط لکھے۔ چین کے مستقل مندوب زینگ جن کی پریس کانفرنس۔ پاک فوج کی کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں برف باری سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلی کاپٹرز کے ذریعے خیمے، کمبل اور راشن متاثرین تک پہنچایا جا رہا ہے۔ دوائیں اور تیار کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ 36 گھنٹے کے دوران جگلوٹ سکردو روڈ اور دیگر کئی شاہراہوں کو کھول دیا گیا۔ بلوچستان میں برف باری اور بارشوں کا نیا سلسلہ کل سے شروع ہوگا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند اندھا دھند، لاہور، قصور، شکرگڑھ اور دیگر علاقے پھر دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے پر شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ میں کہیں بھوک سے نہ مر جاؤں اے امیر شہر، گر مستقبل ہوں تمہارا تو بچا لو مجھ کو۔ کوئٹہ میں خون جما دینے والی سردی میں جوتے پالش کرنے والے 6 سالہ بچے کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے بچہ بلوچستان ہائی کورٹ کے باہر جوتے پالش کرانے کے لیے آنے والوں کا منتظر۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات، نون لیگ کے قائد کی عیادت اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سابق سفیر پارک لین کے فلیٹس میں عقبی دروازے سے داخل ہوئی۔ نواز شریف کا ڈرائیور خود ملیحہ لودھی کو لے کر پہنچا تھا۔ ادھر نواز شریف کی 4 تازہ میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس میں جمع۔ سندھ حکومت کا آئی جی پولیس کلیم امام کو ہٹانے کا فیصلہ، خط آج وفاق کو ارسال کیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے نئے آئی جی کے لیے 3 نام فائنل کر لیے۔ سمری بھی تیار، غلام قادر تھیبو کا نام سر فہرست، مشتاق مہر اور کامران فضل بھی دوڑ میں شامل۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ سندھ حکومت اور سندھ پولیس میں اختلافات کی بڑی وجوہات سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت اور سندھ پولیس میں تبادلے اور تقرریاں اختلافات کی بڑی وجہ بنی۔ سندھ حکومت کے آئی جی کلیم امام پر سنگین الزامات، 4 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ کی کاپی 92 نیوز نے حاصل کر لی۔ سندھ حکومت نے پولیس سربراہ کو چارج شیٹ 13 دسمبر کو ارسال کی۔ تحریک انصاف آئی جی کلیم امام کے حق میں میدان میں آ گئی۔ ممکنہ تبادلہ رکوانے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ وفاقی حکومت کا جوابی اقدام کے طور پر چیف سیکرٹری ممتاز شاہ کو ہٹانے پر بھی غور۔ وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے گورنر کو آج اسلام آباد بلا لیا۔ ادھر حلیم عادل نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا کہ رولز کے مطابق آئی جی کے لیے نام وفاقی حکومت تجویز کرے گی، صوبائی حکومت ان میں سے ایک نام کا انتخاب کر سکتی ہے۔ نیب ترمیم آرڈیننس سیاستدانوں، افسروں اور تاجروں کے لیے بے سود۔ جتنے بھی کیسز، انکوائریز اور تحقیقات چل رہی ہیں وہ رہیں گی موجود۔ چیئرمین نیب نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ معلم جبہ کیس میں وزراء اور بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، معاملہ ایگزیکٹو بورڈ کو ارسال۔ آئندہ اجلاس میں ریفرنس کی منظوری کا امکان۔ وزارت توانائی نے صنعت کاروں سے ریلیف چھین لیا۔ فکسڈ ریٹ پر صنعتوں کو بجلی دینے کا فیصلہ واپس۔ محکمہ خزانہ نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو چارجز میں اضافے کی ہدایت کر دی۔ فکسڈ ریٹ کے مطابق بجلی کا 1 یونٹ 11 روپے 70 پیسے کا تھا، اب فیکٹریز کو 20 روپے فی یونٹ بجلی ملے گی۔ پنجاب پولیس میں شفٹ سسٹم متعارف کرنے کا فیصلہ، 8 گھنٹے سے زائد ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کو اضافی الاؤنس دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر ایس ایچ او، ڈی ایس پی اور سرکل ایس پیز پر شفٹ سسٹم لاگو نہیں ہوگا۔
ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے 30ویں صدر بن گئے جن کے مواخذے کی کارروائی ہوگی۔ ایوان نمائندگان ٹرمپ کے مواخذے کی سینٹ میں کارروائی روکنے کی تحریک ناکام، اسپیکر نینسی پیلوسی تحریک پر دستخط کر کے اسے سینٹ میں کارروائی کے لیے بھیج دیں گی۔ مواخذہ آئندہ ہفتے شروع ہو جائے گا۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کی تقریب، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ماضی کی غلطیوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ مستقبل قریب میں چین کا دورہ بھی کریں گے۔ نائب صدر مائک پینس نے کہا چین اور امریکہ کے درمیان تاریخی معاہدہ دونوں ملکوں اور دنیا کے لیے مفید ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ٹیکس سروسز کے سربراہ میخائل میشوسٹن کو نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ روسی صدر نے آئینی ترمیم کی تجویز دے دی۔ روسی وزیر اعظم ڈیمیٹری میڈویڈیو کا اپنی حکومت کی دستبرداری کا اعلان۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سلیکشن کمیٹی نے عماد بٹ، فہیم اشرف، ذیشان اشرف اور حارث رؤف کے ناموں پر غور کیا۔ سرفراز احمد اور کامران اکمل کے نام بھی زیر غور آئے۔ بابر اعظم، آصف علی، محمد عامر، شاداب خان کی شمولیت یقینی، محمد موسیٰ، محمد حسنین، خوشدل شاہ، عماد وسیم کی شمولیت کا امکان، فخر زمان اور حسن علی کی شمولیت فٹنس سے مشروط۔ کچھ ٹارگٹ رکھے ہیں۔ پہلے سال ہمارا ٹارگٹ تھا کہ NHA اپنا ریونیو بڑھا کے 35 بلین تک لے کے جائے گا، لیکن ہم الحمدللہ اس کو 42 ارب تک لے کے گئے تھے، اور ابھی ہمارا ٹارگٹ تھا 55 بلین، اس کو ہم نے ریوائز کیا۔ اس سال ہم نے 60 بلین تک انشاءاللہ اس کو لے کے جانا ہے۔ ابھی تک ہمارے 16 مہینے کے اندر 25 ارب 80 کروڑ NHA کی ریونیو میں اضافہ ہو چکا ہے۔ 11 ارب 90 کروڑ ہم ریکوری کر چکے ہیں۔ پرائم منسٹر کی ویژن کے مطابق جو پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ اس سال شروع ہونے جا رہے 2 مہینے بعد حیدرآباد سکر، وہ بھی اسی منسٹری کے انڈر ہوگا انشاءاللہ، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہوگا۔ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہمارے پاس تھے وہ ہم نے ٹائملی کمپلیٹ کر لیے، اور مغربی روٹ کا ہم نے آغاز کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ادارے کے اندر بہترین گورننس کے ذریعے یہاں پہ میرٹ کے لیے جو کوششیں کی گئی، جو ای ٹینڈرنگ یا ای بلنگ کی طرف ہم گئے، تو یہ ایک آغاز تھا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن تھی، ان کی سوچ تھی کہ ہم نے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے، ہمارا کیا ویژن ہے، میں ہمیشہ اپنی منسٹری کو کہتا ہوں، NHA کو کہتا ہوں کہ 100 بلین ہمارا ٹارگٹ ہے 5 سال میں، کہ ہم نے جو آخری سال انشاءاللہ ہمارا ہوگا اس میں ہم نے 100 بلین کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ ماضی میں جتنی سڑکیں بنتی تھی سال کے اندر، جو بجٹ ایلوکیشن ہوتی تھی وہ بجٹ ایلوکیشن نہ ہو، NHA خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور وہ خود اپنے پیسے لوگوں کے لیے سڑکیں بنائے۔ تو یہ ہمارا ویژن ہے، اور جو ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے۔ میں دوسری چیزوں کے اوپر بھی بات کروں گا۔ کلائمیٹ چینج کے پاس جو پرائم منسٹر کا ایک کلین اینڈ گرین پاکستان پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کامیابی سے جاری ہے۔ یہ بھی پرائم منسٹر کے پہلے جو 5 بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ہم سب نے مل کر اس کو کامیاب بنانا ہے، جہاں پہ اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر آپ گھر گھر جا کے میڈیا کے دوست اس میں اپنا حصہ ڈال کے یہ کمپین کرے، کیونکہ ہم نے اس سے تو آپ کی شاعری بھی خوبصورت لگے گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو سفر محفوظ بنانے کے لیے آپ کو بہترین سڑک پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم وہاں پہ پلانٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی کیا ذمہ داری کہ اپنے سڑکوں کو صاف رکھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، کسی نے شیشہ نیچے کیا اور جو گاڑی میں کھایا وہ سڑک کے اوپر پھینک دیا۔ اس عادت کو ہم نے بدلنا ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک انچ کو، اس پاک سرزمین کے ایک ایک انچ کو ہم نے اون کرنا ہے۔ تو اس پروجیکٹ میں ہم بھرپور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا پرائم منسٹر صاحب کا بڑا پروجیکٹ کامیاب جوان، 100 بلین کا پروجیکٹ ہے، جس کے اندر ہم نے نوجوانوں کو ہنر بھی سکھانا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہنر مند پاکستان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پروگرام کا آغاز کیا۔
हुनरमंद पाकिस्तान का मतलब कि हमने अपने नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन देनी है, उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है और उनके लिए रोजगार के मौके मुहैया करने हैं, और नौजवानों को कर्ज भी इस अंदाज से देने हैं कि वो बजाय वो खुद अपना कारोबार शुरू करके अपने साथ कई और लोगों का घर भी आबाद करे और उनको भी नौकरियां दे सके। तो एक ये प्रोजेक्ट है।